بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقہ کنان میں رہتے تھے۔ ان کی 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرما برداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بن یامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے لائق بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں وہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کے اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل رہتی ہے، اسے طاقتور سمجھا جاتا ہے، اسے فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا، وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ قوت کے بلبوتے پر کامیاب ہو جاتا ہے، اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا۔ اسی بنا پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، آڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا، ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہمارے مقابلے میں یوسف علیہ السلام بہت زیادہ کمزور ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتے، ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورہ کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے، باتیں ہوئی، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا، جس کی جو سمجھ میں آیا کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، جان سے مرنا اچھا نہیں ہے بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دینا چاہیے، اس صورت میں کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے، وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ بات کی سب نے تائید کی اور کہا کہ یہی بہتر ہے، یوسف علیہ السلام نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کے منظور نظر ہوں گے، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ سب نے یہی بات کی۔ چنانچہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے، ہمارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بھیج دیجئے، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا بھی دل بہل جائے گا۔ آپ نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سب اس کی نگہبانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ بھی لائیں گے۔ آپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح لے جائے گا؟ آپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، راستہ طے کرتے رہے، دور ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، آپس میں باتیں ہوئی، سب کنویں کی طرف گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چیختا رہا مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگ دیا، تو خون سے لال ہو گیا، اندھیرا ہو چلا تھا۔ سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگائی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا، ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے
پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے لیکن بھیڑیے تک ہم نہ پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سب جھوٹ ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر و جمیل عطا کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی قدرت یہ کہ جہاں کنواں تھا اسی راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلہ والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے۔ ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی۔ سب مل کر آئے، یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کنویں کے اندر گرا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا اور محنت و مشقت کراتا، ظلم و تشدد بھی کرتا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلہ والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کیا جائے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتی ہیں کہ مصر کے بادشاہ ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتی ہیں۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا۔ اسی نے قافلہ والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی تو اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادات و اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت بھی دیکھتی تو فری فتح ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی، حالانکہ اس نے بیٹی کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی اور چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی ہے؟ یوسف علیہ السلام بھاگ گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑتے، زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی، کرتے کا دامن کھینچ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رہے۔ اسی گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ اس کی مزاج و عادت سے واقف تھا۔ اگرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل موہ لیا تھا۔ اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرح میل نہیں ہوئے۔ قربان جائیے اللہ کی ایک ایسی مسلط ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیز مصر نے کی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ عطا کرتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی بدل دیتا ہے۔
अजीज मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुछ नहीं कहा मगर जुलेखा पर लानत मुलामत करना शुरू किया। आखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर क्या खूबी है, तुम इसकी तरह मैल हो गई। जुलेखा ने जवाब दिया, मैं तुम सबको आजमाइश में डालूंगी जिस आजमाइश से गुजरी हूँ। चुनांचे एक रोज अजीज मिस्र की बीवी ने तमाम औरतों को खाने पर बुलाया। औरतें मजलिस में आई और सबके सामने खाने के लिए एक एक फल और एक एक चाकू रख दिया। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतों की मजलिस में बुलाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही मजलिस में हाजिर हुए, तमाम औरतें देखकर बेहोश हो गई। एक नशा सा तारी हो गया। चाकू से फल काटने की बजाय सबने अपनी अपनी उंगलियां काट ली। उंगलियों से खून बहने लगा। जुलेखा ने बुरा भला कहने वाली औरतों से कहा कि तुम सबको क्या हो गया कि तुम होश में ना रही, फल काटने की बजाय अपनी अपनी उंगलियां काट ली। औरतों ने कहा कि माशाअल्लाह, ये तो बशर नहीं है, ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता। उसे देखकर तो हमारे होश उड़ गए। जुलेखा ने कहा कि तुम सब औरतें मुझे बदनाम करने पर तुली हुई थी, अब तुम सब का हाल ऐसा क्यों हुआ? तुमने तो देखकर फल काटने की बजाय उंगलियां काट ली। जुलेखा ने औरतों से कहा कि मैंने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की मगर वो मुझसे बच निकला। अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसे कैद करवा दूंगी। उस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ रब, मुझे कैद पसंद है मगर इसके पास जाना पसंद नहीं है। ऐ रब, मुझे तू ही बचा सकता है, अगर उसके करीब आ जाऊं तो मैं जहलुम में हो जाऊंगा। अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। जुलेखा की जब बदनामी ज्यादा होने लगी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी करीब आने से इनकार कर दिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेकी का चर्चा सारे शहर में था। ये बात हर औरत जानती थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में थे और अल्लाह का जिक्र क्या करते थे। कैद खाने में लोगों को नेकी की दावत देते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद खाने में थे तो उनके बाद 2 और नए कैदी भी कैद खाने में आए। उनमें एक शख्स वो था जो बादशाह को शराब पिलाया करता था। दूसरा कैदी बावर्ची खाने का अफसर था। दोनों ने कोई कसूर किया था, इसलिए बादशाह ने उन्हें सजा दी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों को सच्चा रास्ता दिखाते थे, अल्लाह को हुक्म बयान करते थे। इसीलिए कैद खाने के लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अकीदत रखते थे और ये जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक और पारसा है। इसलिए दोनों में से एक शख्स ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि बादशाह को शराब पिला रहा हूँ, उस ख्वाब की क्या ताबीर है? दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मेरे सर पर रोटियां रखी हुई हैं और परिंदे मेरे सर पर रखी हुई रोटियों को नोच नोच कर खा रहे हैं, उसकी ताबीर भी मुझे बताइए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने से कबल उनसे कहा कि तुम लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते हो, अल्लाह ही इबादत के लायक है, मगर तुम लोगों ने अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा करनी शुरू कर दी है, इसलिए तुम लोग गलत रास्ते पर हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा बाप हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, मेरे दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हमारे बाप दादा और परदादा अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे जो सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। हम सब पर अल्लाह का फजल है, लेकिन बहुत से लोग शुक्र नहीं करते। एक रोज बादशाह ने अपने मुसाहिबों और वजीरों से कहा कि मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है, अगर तुम में से कोई ताबीर बता सकता है तो मुझसे कहे। मुसाहिबों ने बादशाह से कहा कि आप अपना ख्वाब बयान करें, हो सकता है कि हम उसकी ताबीर बता सकें। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि 7 दुबली गायें खा रही थी। 7 मोटी गायें अनाज की, 7 बालें हरी और ताज़ा थी और 7 सूखी बालें थी, लेकिन सूखी बालें हरी बालें खा रही थी। दुबली गाय किस तरह मोटी गाय खा सकती हैं? हरी बालियों को सूखी बालियां खा रही थी, उसका क्या मतलब है? मुसाहिबों ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर बताने से कासिर हैं। ये बातें बादशाह को शराब पिलाने वाले तक पहुंच गई। उसने सुना तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें याद आ गई। उसने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि इस ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही बता सकते हैं, जो कि जेल में हैं और सजा काट रहे हैं। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा करने का फैसला कर लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि पहले 7 साल में खूब पैदावार होगी, बाद के 7 सालों में कहत पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि गल्ला का इंतजाम आपके हाथ में दे दूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया और कहा कि मैं इस काम को बखूबी अंजाम दूंगा ताकि मुल्क में रियाया खुश रहे और अनाज की कमी ना हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुराक का महकमा संभाल लिया। 7 साल में जो गल्ला पैदा हुआ तो उसे बचा कर रखा। जब दूसरे 7 बरसों में पैदावार ना हुई तो रखे हुए गल्ले के जखीरा से लोगों को अनाज फराहम किया। मुल्क कहत से बच गया।
حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے اور ملک شام کے علاقہ کنان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا۔ کنان کے لوگ رہنے والے بہت پریشان تھے، وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی یامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول کر لی۔ جب وہ لوگ غلہ لے جانے کے لیے ذخیرہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلہ کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلہ کے عوض میں ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصے کا غلہ اسی شرط پر ملے گا جب ہم بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ باپ نے کہا تم لوگ یوسف کو لے گئے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بینائی بھی جاتی رہی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتا دی۔ باپ خوش ہوئے اور کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا، اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دیا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ بیٹوں نے باپ سے کہا ابا جان ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا اے میرے بیٹوں میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے، سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے سچ کر دکھایا، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی، دلوں میں بغض و عناء پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا، ہم سب مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا میرے پروردگار تو نے وہ باتیں مجھے سکھائی جو میں نہیں جانتا تھا، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اے میرے پروردگار آخر میں بھی مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔